حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے سجا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس وقت سٹیج پر بھی اور یقیناً پنڈال کے اندر بھی کہیں کہیں علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہوں گے۔ میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت سے، اپنی اوقات سے بخوبی واقف ہوں۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، قبلہ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے کھول گھما چھوڑے، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے کھول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوصدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے، اور یاسین بوا کے گل صحرا سرتاہا تاج سجا چھوڑے، پر فیض محمد وکرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے، میرے کریم نبی کی تشریف آوری سے پہلے جہالت کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں، جب لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ کسی کو بھیج۔ جب لوگوں نے کسی کی ماں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ موسیٰ کو بھیج۔ وہ نادان لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، جانتے نہیں تھے کہ اس بار کس شخصیت کو آنا ہے۔ جب لوگوں نے کسی کا حق مارتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ موسیٰ کو بھیج۔ جب لوگوں نے بیٹیوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ یوسف کو بھیج، اللہ موسیٰ کو بھیج۔ جب لوگوں نے مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ ابراہیم کو بھیج، اللہ موسیٰ کو بھیج، اللہ یوسف کو بھیج۔ اب اللہ کا قانون ہے کہ جو ایک بار موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے نا صحیح، جو ایک بار موت کا مزہ چکھ لیتا ہے نا صحیح، جو ایک بار موت کا مزہ چکھ لیتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ مڑ کر نہیں آتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ اپنا قانون نہیں بدل سکتا۔ زمانہ جہالت میں، دور جاہلیت میں لوگ موسیٰ کو مانگ رہے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، میں موسیٰ کو نہیں بھیجوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ اب چلے گئے۔ لوگوں نے کہا اللہ یوسف کو بھیج، اللہ نے فرمایا نہیں، یوسف کو بھی نہیں بھیجوں، کیونکہ یوسف موت کا مزہ چکھ چکا ہے، وہ چلا گیا۔ اللہ ابراہیم کو بھیج، اللہ نے فرمایا نہیں، ابراہیم کو بھی نہیں بھیجوں۔ اب مانگنے والے کوئی موسیٰ کو مانگ رہے تھے، مانگنے والے کوئی یوسف کو مانگ رہے تھے۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو، جن کو تم مانگ رہے ہو
ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، مگر میں رب ہوں، مطالبے سب کے پورے کروں گا، مطالبے سب کے پورے کروں گا، ذات ایک ہی بھیجوں گا، وہ ذات محمدی ہوگی، اس میں آدم کی شرافت بھی ہوگی، اس میں نوح کی شجاعت بھی ہوگی، اس میں موسیٰ کا جلال بھی ہوگا، اس میں ایوب کا صبر بھی ہوگا، اس میں داؤد کی خوبصورت آواز بھی ہوگی۔ یا اللہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی کا نام کیا ہوگا؟ یا اللہ کیا وہ موسیٰ جیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہاں موسیٰ کی بات نہ کرو، اب کی بار جو میرا محبوب آنے والا ہے نا، اب کی بار جو میرا نبی آنے والا ہے نا، وہ بیٹا زمین پر ہوگا، اس کی انگل کے ایک اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا دکھائی دے۔ اللہ وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اچھا کیا وہ یوسف جیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہاں یوسف کی بات بھی نہ کر، اب کی بار جو میرا محبوب آئے گا نا، اب کی بار جو میرا نبی آئے گا نا، اللہ اکبر، وہ ایسا حسن والا ہوگا کہ حسن یوسف بھی حیرت کے ساتھ تکتا رہے گا۔ یا اللہ وہ یوسف سے بھی بڑھ کر ہوگا، وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر تو نے اسے بنایا کس طرح ہوگا؟ اللہ پھر تو نے اسے سجایا کس طرح ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اپنی مرضی سے تو بنایا ہی نہیں، جیسے جیسے میرا محبوب کہتا گیا ویسے ویسے میں خدا مصطفیٰ کو سوارتا گیا، جیسے جیسے میرا محبوب کہتا گیا ویسے ویسے میں محبوب کو سوارتا گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں رب آنکھیں سونے محبوبہ تسکے ہو جیاں تینو بناونا ہے، جتا میرے محبوب تا جی چاہے ایسا اے جیاں تینو سجاونا ہے۔ وہ محبوب آنکھیا اے جیاں بڑا بولا میرے جان جہان دی جان ہوئے، بھویں میں بولا بھویں تو بولے، اب دونوں بھی ایک زبان۔ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے قبلہ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے تھے، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ ایمان سے بتاؤ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے۔ بیوہ عورتیں کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی۔ مظلوم میں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے نبی کو بلا رہی۔ نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ ہائے جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو چنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا۔ آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج، میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، اتنی بڑی شخصیت مل گئی۔ اللہ اکبر، جوانوں ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، نبی کے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں، میرے کریم آقا تمہارے اوپر کتنے احسانات کی بارشیں برسا کے گئے ہیں۔ نبی نے قوم کے نوجوانوں کے لیے، امت کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا، اور امت کے نوجوانوں کی وفا دیکھو، تم نے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اے میری جھولی وچ دو چار کڑویاں نصیحتاں پین، کڑویاں نصیحتاں میں دو چار کڑویاں نصیحتاں گھن کے آیا، یہ دو چار کڑویاں نصیحتاں قبول کر گنو، ہو سکتے تری زندگی بدل گئی۔ میں سید ماں دا پترا، سید باپ دا پترا، میں آکھنا اے چاہنا اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لگ تھی بھی لمبی عمر ہوگی، موت منظور کریں کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شرابی نال یاری نہ لانی۔ اے میں سید ماں دا پترا، سید باپ دا پترا، تو اگے ہاتھ جوڑ کے عرض پہ کرے ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے میں بتراس ایمان دا مطلب کیا؟ وقت ہندوستانی ٹھیک ہاں سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی، نبی کی شان کی گستاخیاں ہو رہی۔ جو بھی کمینہ اڑتا ہے خط نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان سوئے ہوئے،
ہم سوشل میڈیا فیس بک ٹک ٹاک پر مصروف بیٹھے ہیں، ہمیں نبی کی ناموس کی پرواہ کوئی نہیں، نبی کی عزت کی پرواہ کوئی نہیں۔ کیا وہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد مدینے والے کو؟ جوانو ایمان سے بتاؤ، یہ کالی شکل لے کر جاؤ، نبی سے بے وفائی کر کے جاؤ گی تو یہ کالا منہ لے کے جاؤ، مرنے کے بعد قبر کے اندر مدینے والے کو یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ آج غیرت تمہارے اندر نہیں ہے، غیرت نام کی چیز تمہارے اندر نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، انہی آنکھوں سے نبی کا سامنا کرو۔ کتنے مر گئی غیرت، کتنے چلے گئے غیرت مند مسلمان، غیرت مند نوجوان، جیڑا دلہا رات کو کنجرے نے سامنے بہ کے پوری پوری رات مجرے دیکھی، میں کو دساؤ اور سویر کلمہ سنا سکتے؟ انہا کلمہ نہ کوئی تعلق ہے؟ جیڑا دلہا رات کو کنجرے نے سامنے بہ کے پوری پوری رات مجرے دیکھی، انہا کلمہ نہ کوئی تعلق ہے؟ اور سویر کلمہ سنا سکتے؟ تو جے کو سیرو تو کلمہ نہیں آنیا تو کو غسل دے فرض نہ پتہ ہو سی، اور جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کہنی میں کو دساؤ انہا جسم پاک تھی سکتے؟ تو جنہ ملکو جسم ہی پاک کوئی نہیں، انہیں اولاد حلال کی تو تھی سکتے؟ اے جی اولاد دم سرطہ بن سکتی، اے جی اولاد ٹک ٹاک تے بے کے بے حیائی میں پھیلا سکتی، اے جی اولاد دھوکے باز تے بن سکتی ہے، مکار بن سکتی ہے، مگر مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی۔ جیدے پیو کی غسل دا فرض نہ پتہ ہے کوئی، ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی کرے رہے۔ حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تو دیکھ گنے گلی محلے دے جڑے بال کو نبی کریں دا لکھے تو سمجھ ونے حلالی مانا حلالی پتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے ہی حلالی مانا حلالی پتر۔ اور شرم کر اے نوجوان، غیرت دی گولی کھا، اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو مل سی، نہ تے کو جنرل سٹور تو مل سی، نہ تے کو کریانہ سٹور تو مل سی، اے جنرل میں ملی تے کو تیرے ضمیر دے وچوں ہی مل سی۔ جنہ منہ تو ضمیر ہی مردہ ہو گئے، ان بے غیرت کو غیرت کا قتل نصیب تھی سکتے؟ او بابا اے ڈگریاں حاصل کرنا غیرت نہیں مل گئی، انگریزی کتابہ پڑھنا غیرت نہیں مل گئی۔ اے غیرت اگر ڈگریاں حاصل کرنا ملے ہاں تو آج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر بے غیرتی عروج دینا ہوگا۔ اے غیرت اگر انگریزی کتابہ پڑھنا ملے ہاں تو آج انگریز کتا اپنی کتاب دے ورکے میں بے حیائی دا سبق نہ لکھے، بے غیرتی دا سبق نہ لکھے، اور تے ڈگریاں حاصل کتنیاں تیری غیرت نہ جاگی، تے انگریزی کتابہ دے مطالق کتے تیری غیرت نہ جاگی، تے اپنے آپ کو پڑھیا تیری غیرت نہ جاگی، تے دنیا پڑھی تیری غیرت نہ جاگی۔ اور سید دی من ایک میری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ، ایک میری قرآن کو پڑھ کے بھی دیکھ، اور ایک میری نبی دی سیرت پڑھ کے دیکھ تے صحیح، اور میرے بابے مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھ تے صحیح، اور تیری سستی غیرت بھی جاگ ویسی، تیرا مردہ ضمیر بھی زندہ تھی ویسی، تیری سستی غیرت بھی جاگ، تیرے 14 طبق روشن نہ تھی مجھے میں کو سید، تیرے 14 طبق روشن نہ تھی مجھے میں کو سید بھی نہ کی۔ نو شرم کر، تو سونے نبی دا امتی، نبی کرنے والے، تیری آنکھیں حیا دا ہونا ضروری ہے، تیری آنکھیں غیرت دا ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری آنکھیں حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، اگر تک ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا مسلمان تر ہی دور دی گئی۔ جس میں لکھا غیرت دی آئی ہے، حیا دی آئی ہے، تو باب نور نے قبلہ ہے کڑوا جیا ڈوڑا لکھیا، بڑا ہی کڑوا جیا ڈوڑا ہے، اتنا کڑوا کہ پتہ نہیں سیاں نہ کو برداشت تھی سی ہے کوئی نا۔ جس میں لکھا غیرت دی آئی نا، تو اس ویلے باب نور نے لکھ چھوڑیا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیوے نا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیوے نا، اور رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیوے نا، گھبراوے نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا، اور سچ موتے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیوے نا، اور دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیوے نا۔
زندگی دی. میرے باب مولا حسین کو غیرت مند بندہ بڑا ہی پسند ہے. صحیح دنیا دے سارے پیار پیسے تے آ کے مک ویندے نے. دنیا دیاں ساریاں محبتاں دنیا دے سارے عشق انہاں پیسے تے آ کے مک ویندے نے. قبلہ این دور این زمانے وچ اگر لیلا مجنوں بھی زندہ ہوندے تو انہاں دا پیار بھی انہاں پیسے تے آ کے مک ونیا. انہاں دا پیار بھی گڈیاں تے آ کے خوبصورت محلاں دے آ کے. قبلہ پیسہ شریف ہے. پیسہ جتھے پیسہ اتھے عزت, جتھے پیسہ اتھے رسپیکٹ, جتھے پیسہ اتھے حیا. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کہنا یاد رکھیں تیرے سردار دا نام محمد مصطفیٰ ہے. جب کلمہ پڑھی تو پھر کلمہ دی لج بھی رکھی, کلمہ نو بھول نہ جائیں. جب کلمہ پڑھی تو پھر کلمہ دی لج بھی رکھی. زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی ای پیسے دے پیچھے اپنی عزت دا سودا نہ کریں, غیرت دا سودا نہ کریں. اگر یہ پیسے دے پیچھے آ کے تائیں اپنی غیرت بیچ دیتی, غیرت کا سودا کر چھوڑیا, تیرے کل پیسہ تا آگے سی, تو نمبردار بنوے سی, تو جناب چودری بنوے سی, تو ملک بنوے سی, تو ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, مشیر, منسٹر, تو سب کچھ بنوے سی. لیکن قسم خدا پاک دی مرد و بعد مدینہ اللہ تک متھے کہنا لے سی. مولا حسین تک متھے کہنا لے سیا, بابا علی تک متھے کہنا لے سیا. اے نوجوان ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرنا اپنے آپ کو پڑھ, اپنی زندگی کو پڑھ. تو کس واسطے اس دنیا دے وچ آیا, ہمیں دے کیا کچھ کرنا پئی. اقبال نے کیا خوب لکھا تھا, ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں. اللہ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے, مجھے بتاؤ اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے. یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں, یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم, اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں. این محفل تو اٹھن پہلے پہلے اپنے آپ نال, اپنی زندگی نال وعدہ کر کہ آج تو بات کو غیرت مند بن کے جس آخنا انشاءاللہ تیری آنکھیں جا حیا ہو. غیرت دا ایک نہیں, بے غیرت دی 100 سالہ زندگی تو بہتر ہے. اب کس کس کا رونا رویا جائے. آج ماں بیچاری مولوی کے پاس بیٹھی ہے, باپ پیر کے پاس بیٹھا ہے, پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے. پیر صاحب کوئی دعا کرو, کوئی تعویذ دو. اولاد نافرمان نکلی ہے, اولاد دکھ دیتی ہے, اولاد درد دیتی ہے. 2 سال پرانی کھانسی لگی ہے, پوری پوری رات نیند نہیں آتی, پوری پوری رات تارے گنتے ہوئے گزرتی ہے. پیر صاحب دل بے قرار رہتا ہے, دل بے چین رہتا ہے. بیٹے نے کبھی نہیں پوچھا ابا تو تیرا کیا حال ہے, ابا تو بیمار ہوا تھا, بخار آیا تھا, تو نے دوائی لی ہے یا نہیں لی, آنا تجھے میں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے. مولوی صاحب کوئی تعویذ دو کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار بن جائے. آج بیٹا دبئی میں بیٹھا ہے, بیٹا سعودیہ بیٹھا ہے, بیٹا امریکہ بیٹھا ہے. وہ اپنی فیملی سے بات کرتا ہے لیکن نہیں کرتا تو بڑھے باپ سے بات نہیں کرتا. آج بڑے باپ کے کان ترس رہے ہیں بیٹے کی آواز سننے کے لیے, بڑے باپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. ایک بڑا باپ, بڑا بزرگ موبائل لے کر نا موبائل بنانے والے کی دکان پر گیا تو کہا بیٹے میرا موبائل خراب ہو گیا ہے, اسے ذرا چیک کرو نا. موبائل بنانے والے نے چیک کیا تو موبائل ٹھیک تھا. موبائل بنانے والے نے کہا بابا جی آپ کا موبائل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. کہتا ہے نہیں بیٹا دوبارہ دیکھو یہ خراب ہو گیا ہے. کاریگر نے دوبارہ دیکھا, کہا بابا جی آپ کا موبائل ٹھیک کام کر رہا ہے, بابا جی آپ کا موبائل ٹھیک کام کر رہا ہے. یہ جملہ سننا ہی تھا, بار بار یہی جملہ کہ بابا جی تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے. بابا جی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی, بابا جی رونے لگے.
موبائل بنانے والے نے پوچھا بابا جی خیر تو ہے، آپ کا موبائل تو ٹھیک ہے، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بابا جی رو کر کہتا ہے بیٹے اگر میرا موبائل ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ آج 10 سال ہو گئے بیٹا باہر گیا ہے، آج تک اس نے مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ سنیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کیڑا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا، لیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن آندے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے۔ باپ بیٹا بیٹا کرتا کرتا مر گیا، بیٹے نے باپ کی ایک بھی نہ سنی۔ مرنے سے پہلے باپ ایک جملہ کہہ کر گیا تھا، بیٹے تو جہاں بھی رہے خوش رہے، لیکن جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، اس لیے کہ اس وقت بیٹے کے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہو۔ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی بڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی بڑھے باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکالنا۔ اگر تیری وجہ سے، تیری طرف سے دیے گئے دکھوں کی وجہ سے تیرے بڑھے باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکل آیا، یاد رکھنا وہ ایک آنسو تیری زندگی میں سے سکون چین و قرار چھین لے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ میرے بھائی ہو جوانو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر وہ دعاؤں کے دوران سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ آئیو جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں مانگو پل پل روز۔ میری گفتگو سمجھ آنے پہ کون ہے سر؟ جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں مانگو پل پل روزے، ایک واری رو کے تھک پوسے، ول دل دکھسیا ول ول روسے، انہاں ڈکھڑے آن ونڈیسیا کوئی تو لا کندیاں کو گل روسے، بس شاکر فرق میں آتا ہے میں اجرونا تو کل روسے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندینا، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر دکت نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوشش کرو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، محمد کا غلام بناؤ۔ اگر تم اولاد کو انجینئر بناؤ گے، ڈاکٹر بناؤ گے پیسوں کے لیے، چند پیسوں کی لالچ میں آ کر اگر اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ گے، ڈاکٹر بناؤ گے، تو جب اولاد بڑی ہو جاؤ گی تو تم اپنی اولاد کے سامنے ڈر ڈر کے بات کرنا کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو۔ اور اگر اسی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، تو پھر اولاد تمہارے سامنے ڈر ڈر کے بات کرے گی کہ کہیں ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں میں ان کو سبق دینا چاہتا ہوں، جوانوں یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ جب تمہارے پاس آ جائے تو سب کچھ جانے دینا کوئی بات نہیں، مگر غیرت اور آنکھوں میں حیا نہ جانے دینا، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر تکبر بھی آ جاتا ہے، پھر میں بھی آ جاتی، پھر دولت پر گھمنڈ بھی آ جاتا ہے۔ جب پیسہ آتا ہے تو پھر اپنے پرائیوں کی اپنے پرائیوں کی سجان بھی بھول میں کیسے۔ اللہ اکبر، سکندر بادشاہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ جب مرا تھا تو مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دونوں خالی ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ قبلہ وہ دونوں خالی ہاتھ کفن سے باہر نکال کے ہمیں سبق دے کے گیا تھا، وہ کون سا سبق تھا کہ خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ دیکھ لو، خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ دیکھ لو۔
کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ دیکھ لو، میں جن کو دستیاب رہا قلب و جان سے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ۔ آج ہمارا وہ جنون کہاں چلا گیا، وہ جو دلی کے اس نوجوان کے اندر تھا۔ دلی کی سرزمین پر صحیح ایک دلہے کی بارات جا رہی تھی، دلی کی سرزمین ہے، بارات کے اندر سے ایک دلہے کی بارات جا رہی تھی، تو آگے سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ دولہے کی ماں نے پوچھا یہ کس کی آواز آ رہی؟ کسی نے کہا جی یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے، آقا نامدار کی عزت کے لیے آقا کریم کے غلام نوجوان اپنے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، یہ ان کی آوازیں آئی۔ اس نے کہا اچھا، ادھر سے نوجوان میرے آقا کی عزت کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، اور ادھر سے میرا نوجوان، میرا بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہے۔ ماں نے ایسے ہاتھ بڑھایا، دولہے نوجوان کے لباس کو پکڑا، کپڑے کو پکڑا، کھینچتے ہوئے دولہے نوجوان کو گھوڑی سے نیچے اتارا، کہا بیٹے آج وہ وقت آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے جنا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا۔ ماں نے کہا باراتیوں اب تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، باراتیوں اب تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ آج میرے بیٹے کی بارات دلہن کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ آج میرے بیٹے کی بارات سیدھا مدینے کو جائے گی۔ ماں نے کہا بیٹے آج کے دن کے لیے ہی میں نے تجھے جنا تھا، تجھے دودھ پلایا تھا، بیٹے ادھر سے میرے کریم نبی کی عزت اور ناموس کے لیے نوجوان سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو بھی اسی میدان میں اتر جانا جہاں سے میرے سونے محمد کے نام پر لوگ سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ میں ماں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی میرے نبی کے نام پر سینے پر گولیاں کھائے، تاکہ میں فخر کر سکوں، میں فخر کر سکوں کہ میں عام کی ماں نہیں ہوں، میں تو مصطفیٰ کے غلام کی ماں، میں عام کی ماں نہیں، میں تو شجید کی ماں۔ بیٹا بھی حلالی ماں کا حلالی بیٹا تھا۔ اللہ ماں نے کہا بیٹے اب تیری شادی اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں کروں، اور تیری بارات میں آقا نامدار کو دعوت دوں، تیری بارات میں میرے سونے نبی تشریف لے آئے۔ قبلہ ماں کے یہ الفاظ سننے ہی تھے کہ بیٹے نے اپنا رخ بدل لیا۔ یہ میں دلہے نوجوان کی بات کر رہا ہوں، دلہے نوجوان۔ آج کل یہاں شادیاں ہوتی ہیں ماؤں کے سامنے، شادی کے دن، بیٹے کی شادی کے دن اگر ماں کے سامنے موت کا تذکرہ چھیڑا جائے تو گالیاں دیتی ہیں، خبردار یہ غمی کا دن نہیں ہے، یہ تو میرے لیے خوشی کا دن ہے، میرے بیٹے کی شادی اور تو موت کی تذکرہ چھیڑنے آ گیا ہے۔ ماں کے جملے سننے ہی تھے، حلالی ماں کے حلالی بیٹے نے اپنا رخ بدلا، اپنا رخ اسی طرف کر لیا جہاں سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی آیا ہے۔ اتر گیا میدان میں، کسی ظالم نے اس کی ران پر گولی ماری، ران پر گولی ماری اور یہ زمین پہ گر گیا، ران پر گولی لگی، یہ زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی زمین پر گرا تو ایک گرجدار آواز میں کہا او نادان، او ظالم، او عشق مصطفیٰ سینے میں ہے، تو گولی ران پر مارتا ہے؟ اور جہاں عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہے وہاں گولی کیوں نہیں مارتا؟ اور میرے سینے پر گولی مار تاکہ میرا سینہ بھی روشن ہو جائے، میرا تن بھی روشن ہو جائے۔ تو میرے سینے پر گولی مارنا۔ بڑی ہمت کے ساتھ ایک بار پھر سے اٹھا، کسی نے کہا او نوجوان کیا کر رہا ہے؟ دولے نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کہا چپ کر، آج تک پڑھتا رہا ہوں، اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تک دیکھتا چلا آیا، آج کچھ دکھانے کا وقت آ گیا۔ بڑی ہی کوشش سے اٹھا، ہمت سے اٹھا، کود گیا دشمنوں میں، گولیاں کھاتے 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 سینہ گولیوں سے چھلنی لگا۔ جب سینہ گولیوں سے چھلنی ہوا تو یہ نوجوان زمین پر لیٹ گیا، شہید ہو گیا۔
آج بیٹے کی بارات تھی، بیٹا دلہا بن کر دلہن کے گھر جا رہا تھا، ماں کے لیے خوشی کا دن تھا۔ لیکن سنو امام الانبیاء کے غلاموں، جب نوجوان دلہے کی لاش ماں کے سامنے رکھی گئی نا، تو بجائے رونے کے، بجائے ماتم کرنے کے، ماں نے ایسے ہی آنکھیں کھول کے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کا سینہ دیکھا، پھر بیٹے کا کندھا دیکھا، بیٹے کا سینہ دیکھا، پھر بیٹے کا کندھا دیکھا۔ ہائے، جب ماں نے غور کیا تو کندھے پر ایک نشان بھی نہیں تھا، جتنے نشان بھی تھے سب کے سب سینے پر ہی تھے۔ کندھے پر قبلہ ایک نشان بھی نہیں تھا، جتنے بھی نشان تھے سینے پر ہی تھے۔ ان کی طرف سے اہل حدیث کی طرف سے ویلکم پیش کرتا ہوں سونے گلشن علی فوکر سادات کی سید شبیر حسین شاہ صاحب کا بیان سماعت فرمائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں جوانوں، دولہے نوجوان کی ماں نے جب غور سے دیکھا تو کندھے پر ایک نشان بھی نہیں تھا، جتنے بھی نشان تھے گولیوں کے، سارے کے سارے نشان سینے پر ہی تھے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے، آج اگر تیرے کندھے پر ایک نشان بھی ہوتا تجھے اپنا دودھ معاف نہ کرتی۔ آئے ہائے ہائے، دودھ معاف ہے۔ پھر ماں ایک دم اٹھی، بجائے رونے کے، ماں روئی نہیں ہے، ماں کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، ماں خوشی سے نہال ہو کر اٹھی۔ گرد و نواح دائیں بائیں عورتیں رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں کہ ہمارا نوجوان چلا گیا۔ نوجوان دلہے شہید کی ماں اٹھی، رونے والی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، او عورتوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو میرے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج مجھے مبارکباد دو، آج مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ آج میں عام کی ماں نہیں بنی، میں تو مصطفیٰ کے غلام کی ماں بنی، میں تو شہید کی ماں بنی۔ اور میرے نوجوان دولہے نے اپنے سینے پر گولیاں کھا کر امت